تمام احباب ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. حکم کے مطابق ایک اعلان سماعت کر لیں. ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھ لیں جی ذرا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ ساری کی ساری محفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کی جانی ہے. اس پہ عقیدہ ہے نا جی؟ ہمارے نبی زندہ ہیں، تابندہ ہیں، امت کے حالات سے آگاہ ہیں. جو جاگ رہا ہے وہ جاگتا ہوا پیش ہوگا، جو سو رہا ہے وہ سوتا ہوا پیش ہوگا، جو سر پہ یوں خارش کر رہا ہے وہ خارش کرتا ہوا پیش ہوگا. محفل پوری کی پوری پیش ہونی. اور اس محفل کے آغاز میں ہی میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم گناہگار ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم تمام مجاہدین ختم نبوت انشاءاللہ جنت الفردوس میں جائیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت بھی نصیب ہوگی. میں نے ایک جلسے میں یہ بات کہی تو ایک مولوی صاحب کہنے لگے یہ آپ کیسے نے کہہ دیا کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ میں نے کہا سنو، میں کہا جنم چ ہونا مرزے نے، جنم چ ہونا مرزے نے، اور اللہ دی قسم جتھے اونے ہونا اتھے اسی نہیں ہونا. کیوں جی؟ یہ کوئی شک ہے؟ جتھے اونے ہونا اتھے اسی نہیں ہونا. کیوں؟ اگر نعوذ باللہ اسی اتھے چلے گئے انہیں تانا مارنا. وہ بڑا کام کرتے سو اپنے نبی دی ختم نبوت دا، ادھی ادھی رات تک جلسے کرتے سو، اور تمبو لاؤندے سو، کناتا لاؤندے سو، بلب جلاؤندے سو، قلین بچھاؤندے سو، کرسیاں لاؤندے سو، بڑی نس پج کرتے سو. اور ملیا کیجیے ہوئے، اور ملیا کیجیے. اور رب محمد کی قسم میرا رب یہ تانا کبھی نہیں سنے گا، کبھی نہیں سنے گا. تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا نہیں کوئی. ہمارے ایک بزرگ مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اوہ ختم نبوت دا کام کرتے رہو، جہنم نو بھرن واسطے مرضی کنجر کافی نے.
انہیں ہی بھر دینی جہنم ساری دلیاں نے، یہ پیدا ہی جہنم واسطے ہوئے نے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ تو اس لیے ہوش و حواس سے بیٹھنا، ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے. تو میرے محترم سامعین، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اور خلیفہ ہارون رشید کی بڑی دوستی تھی. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ قبرستان میں رہتے تھے. لوگ کہتے کہ آپ بستیوں میں کیوں نہیں رہتے، آبادی میں کیوں نہیں رہتے، قبرستان میں کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا یہاں کے مکین بڑے اچھے ہیں، یہاں کے پڑوسی بڑے اچھے ہیں، یہ تنگ نہیں کرتے، یہ غیبت نہیں کرتے، یہ حسد نہیں کرتے، یہ بولتے ہی نہیں، اس لیے ان کے پاس رہتا ہوں. آبادیوں میں جاتا ہوں تو انسان نما لوگ ہیں جو ڈستے ہیں. تو ایک دن ہارون رشید کے دربار میں گئے تو ہارون رشید بیٹھا تھا. کہنے لگا بہلول کدھر پھر رہے ہو؟ کہا تم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. ہارون رشید کہنے لگا بہلول اگر تجھے دنیا میں اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی ملے تو یہ چھڑی اسے دے دینا. پھر سنیے، کہا بہلول اگر تجھے دنیا میں اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی ملے تو یہ چھڑی اسے دے دینا. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے وہ چھڑی لے لی، چلے گئے. پھر کافی دیر گزر گئی، کبھی اتفاق کی بات کہ ہارون رشید سے ملاقات نہ ہوئی. ایک دن پتا چلا کہ ہارون رشید کی طبیعت بڑی خراب ہے. آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے شاہی محل میں پہنچ گئے. کہا ہارون سے بتاؤ کہ بہلول آیا ہے. دیکھا جا کے تو حالت بڑی خراب ہے، قریب المرگ ہے. پوچھا ہارون کیا حال ہے؟ کہا بہت برا حال ہے، مرد ہاتھ سے نکل گیا، آخرت کے سفر پہ جا رہا ہوں، آخرت کے سفر پہ جا رہا ہوں. کہا ہارون آخرت کے سفر پہ تو جا رہے ہو، بتاؤ پاس زادے راہ کیا ہے؟ آخرت کے سفر پہ تو جا رہے ہو لیکن بتاؤ پاس زادے راہ کیا ہے؟ سمجھدار مسافر تو زادے راہ کے بغیر سفر نہیں کیا کرتا. ہارون رونے لگا، کہنے لگا بہلول میرے پاس تو زادے راہ کچھ بھی نہیں. کہا ہارون تو جب اس دنیا کے سفروں پہ جاتا تھا، ایک شہر سے تیسرے شہر میں، چوتھے شہر میں، 10ویں شہر میں، تو جس جگہ تو نے جانا ہوتا تھا تیری پڑاؤ والی جگہوں پہ وہاں پہ تیرے سنہری خیمے لگ جاتے تھے، تیرے مورچی پہنچ جاتے تھے، تیرے محافظ پہنچ جاتے تھے، جگہ کی تلاشی لی جاتی تھی. تو چلتا تھا، تیرے ساتھ فوج چلتی تھی، دائیں بائیں گھڑ سوار ہوتے تھے، ننگی تلواروں والے ہوتے تھے، آگے پیچھے تیرے فوج ہوتی تھی، ساتھ خانساموں کی فوج چلتی تھی، خوشبوات چلتی تھیں، عورتیں چلتی تھیں، زرق برق قسم کا تیرا قافلہ ہوتا تھا. ہارون یہ چھوٹا سا سفر ہوتا تھا تو اس طرح طے کرتا تھا. اب انتہا کے سفر میں جا رہا ہے جس کی کوئی چلتی تھی، خوشبوات چلتی تھیں، عورتیں چلتی تھیں، زرق برق قسم کا تیرا قافلہ ہوتا تھا. ہارون یہ چھوٹا سا سفر ہوتا تھا تو اس طرح طے کرتا تھا. اب انتہا کے سفر میں جا رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اب پاس کچھ نہیں. ہارون رونے لگا تو اس پہ حضرت بہلول دانا رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نے وہ اپنے پیچھے سے وہ چھڑی نکالی. کہا ہارون یہ چھڑی تیرے لیے لایا ہوں. تجھے یاد ہے تو نے کہا تھا بہلول اگر تجھے اپنے سے بھی کوئی بے وقوف ملے تو یہ چھڑی اسے دے دینا. کہا ہارون میں نے یہ چھڑی اس دن سے سنبھال رکھی تھی اور میں بے وقوف کو تلاش کر رہا تھا جو مجھ سے بھی بے وقوف ہو، مجھے کوئی نہ ملا. آج مجھے تو اپنے سے بھی بے وقوف نظر آیا، تجھے تیری امانت یہ چھڑی تجھے واپس کر رہا. دوستو ذرا رک جانا اور میری بات کو سننا. ہارون رشید ہی آخرت کے سفر پر روانہ نہیں ہوا، ہم سب نے بھی آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے.
آج تک کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا جو آخرت کے سفر کا پیمانہ آخرت کے سفر کو ناپ سکے کہ وہ کتنا سفر ہے. ہمارے پاس زاد راہ کیا ہے؟ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سمجھدار مسافر تو زاد راہ کے بغیر سفر ہی نہیں کرتا، ہمارے پاس زاد راہ کیا ہے؟ دوستو، زاد راہ بڑی قسم کے ہیں. کلمہ بھی زاد راہ ہے، نماز بھی زاد راہ ہے، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی، نیک اعمال بھی، نوافل بھی، تسبیحات بھی، درود شریف بھی، درود و سلام بھی. لیکن سب سے انوکھا زاد راہ، سب سے قیمتی زاد راہ عشق رسول، محبت رسول اور غیرت رسول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت. جس کے پاس یہ زاد راہ ہے انشاءاللہ اسے کوئی فکر نہیں ہے، اور جس کے پاس یہ زاد راہ نہیں ہے وہ اس دنیا میں بھی یتیم ہے، وہ اس دنیا میں بھی یتیم ہے. یاد رکھو، اگر بغیر اس کے محمد کے، اگر بغیر اس کے محمد کے قرآن پڑھے گا، اللہ کی قسم اسے قرآن سے کچھ نہیں ملے گا، قرآن سے بھی بھٹکے گا. کسی اللہ والے نے کہا کہ بلا اس کے محمد اگر کوئی بخاری پڑھے گا تو بخاری نہیں آئے گی، بخار آئے گا. بغیر اس کے محمد سے اگر کوئی مسلم پڑھے گا، مسلم نہیں بنے گا، غیر مسلم بنے گا. یہ شرط ہے آخرت کے زاد راہ کے لیے، اور اس پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت گواہ ہے. ایک نوجوان صحابی حضور صلاۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے نوجوان تو مجھے یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ کہتا ہے آقا میرے دامن میں تو آپ کے محبت کے سوا کچھ بھی نہیں. فرمایا جا تجھے مبارک ہو، تو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حضور صلاۃ والسلام نے نماز، روزہ، حج، زکات اور دیگر نیکیوں کا نہیں پوچھا، ان کی بھی اپنی ایک قیمت ہے، اس سے انکار نہیں. اس نے کہا آپ کی محبت کے سوا میرے دامن میں کچھ نہیں. زبان نبوت فوراً پکار اٹھی، تجھے مبارک ہو جو اس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میرے نوجوان صحابی تو مجھ سے عشق کرتا ہے، جنت میں جہاں میں ہوں گا میرے ساتھ تو بھی ہوگا. یہ ہے زاد راہ. اور یہی زاد راہ تھی جو اس پوری امت میں ابو بکر کے پاس سب سے زیادہ تھی. یہی زاد راہ تھا جو اس پوری امت میں ابو بکر کے ساتھ، ابو بکر کے پاس سب سے زیادہ تھی. اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ تھی کہ وفات کے بعد بھی پیغمبر سے جدا نہ ہو سکے. وفات کے بعد بھی پیغمبر سے جدا نہ ہو سکے. یہی ذات راہ عمر فاروق کے پاس تھی، علی المرتضیٰ کے پاس تھی، عثمان غنی کے پاس تھی، خالد بن ولید کے پاس تھی، بلال کے پاس تھی، طلحہ کے پاس تھی، زبیر کے پاس تھی، حسن کے پاس تھی، حسین کے پاس تھی. اور یہی ذات راہ اگر میں کہوں غازی علم الدین شہید کے پاس تھی. یہی ذات راہ اس کے بھی پاس تھا، اور یہی ذات راہ عامر چیمہ کے پاس تھا. یہی ذات راہ غازی عبد القیوم کے پاس تھا. یہی ذات راہ غازی عبد الرشید کے پاس تھا. یہی ذات راہ غازی میاں محمد شہید کے پاس تھا. جب ان کے پاس یہ ذات راہ تھا تو پھر انہوں نے پھانسی کے پندے کو چومتے ہوئے ان کے قدموں میں کبھی ڈگمگاہٹ آئی؟ بولو یار. جس کے پاس اس کے رسول نہیں وہ پتھر ہے، انسان نہیں. اور عشق اگر بغیر غیرت کے ہے، جس طرح میرے محترم بھائی پروفیسر شبیر انجم صاحب نے آج خطاب کیا، محسوس ہو رہا تھا
کہ وہ صدیق اکبر کے لہجے میں بات کر رہے ہیں. ان کی غیرت، ان کی حمیت جس انداز سے آج انہوں نے قادیانیت کو تگڑا دیا اور آپ کو غیرت کے انجیکشن لگائے، گویا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر جس عشق میں غیرت نہ ہو وہ عشق مسلمان کا نہیں ہوتا، وہ عشق کنجروں کا ہوتا ہے. مسلمان کا شراپا غیرت پہ ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک جنازہ لایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ایمان کے بارے میں پوچھا، بھئی کوئی ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، یہ کوئی اچھا مسلمان نہیں تھا. آپ نے پوچھا کوئی اور؟ ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ کی. کوئی اور؟ ایک شخص اور اٹھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک رات مدینے کو خطرہ تھا تو اس نے میرے ساتھ مدینہ طیبہ کی سرحد پہ پہرا دیا تھا. فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور نہیں پوچھا، صحابہ سے کہا صفحہ سیدھی کرو، اللہ اکبر. نماز جنازہ پڑھا دی، سلام پھیرا، فرمایا اے مرنے والے تیرے یہ ساتھی تیرے بارے میں گمان کرتے تھے کہ تو جہنمی ہے، لیکن میں اللہ کا رسول محمد اس بات پہ گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے. میرے دوستو ذرا یہاں پہ رک کے ایک منٹ کے لیے سوچئے، جس نے ایک رات مدینے پہ پہرا دیا، ایک رات مدینے پہ پہرا دیا اور اتنا ہی اس کا پہرا دینا رسول کے لیے اس کے ایمان ہونے کے، اس کے جنتی ہونے کے لیے کافی بن گیا. اور جس نے گنبد خضرا پہ پہرا دیا، اس نے صرف مدینے پہ پہرا دیا، رسول اللہ پہ پہرا نہیں دیا. جس نے صاحب مدینہ پہ پہرا دیا، جس نے گنبد خضرا پہ پہرا دیا. اور قدم آگے بڑھوں، جس نے محمد عربی پہ اترنے والے قرآن کا قادیانیوں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے پہرا دیا، جس نے قادیانیوں کے ہاتھوں سے رسول کی نبوت، عصمت، عزت، تاج و تخت ختم نبوت کو بچانے کے لیے پہرا دیا، جس نے رسول اللہ کی عزت کو قادیانیوں کے ہاتھوں سے برباد ہونے کے لیے پہرا دیا، جس نے امہات المومنین کی عزتوں پہ پہرا دیا، جس نے خاتون جنت کی عزت پہ پہرا دیا، جس نے مکہ مکرمہ پہ پہرا دیا، جس نے مدینہ رسول پہ پہرا دیا. مجھے بتائیے اس مجاہد ختم نبوت کا مقام کیا ہوگا؟ ابھی میں سوچ رہا تھا، یہی حدیث میرے ذہن میں گونج رہی تھی کہ اس نے ایک رات مدینہ طیبہ پہ پہرا دیا تھا. اور الحمدللہ آج ہم سب نے پوری رات جاگ کر آقا کی ختم نبوت پہ پہرا دیا. کیوں بھائی؟ دیا ہے نا، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ. آج ہم نے بھی اس صحابی کی یاد تازہ کر دی اور ہم نے بھی آج پوری رات یہاں پر بیٹھ کر آقا کی ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے. انشاءاللہ یہ پہرا ہماری بھی نجات کا سبب بنے گا. یارو ہم نے بڑا پڑھا، اس کام کو بڑا دیکھا، کتابوں کی کتابیں، لائبریریوں کی لائبریری اللہ نے کھنگالنے کا موقع دیا، لیکن کچھ اپنے ذاتی مشاہدے سامنے آئے. میرا ایک ملنے والا ہمیں حیرت ہوئی، لاہور میں ایک نوجوان ہے، اس کا نام ہے قاسم، بڑا نیک اور ختم نبوت کے کام میں دیوانہ، 20-22 سال کی اس کی عمر ہے. پچھلے دنوں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاسم نوجوانوں کو ختم نبوت کے کام کے لیے تو تیار کر، ان کی جنت کا میں ضامن ہوں.
وہ اس طرح جنت بٹ رہی ہے. وہ آج حضور کی شفاعت ہمارے گھروں پہ آ کے دستک دے دے کے کہہ رہی ہے کوئی ہے آمنہ کے لال کی عزت پہ پہرا دینے والا اور جنت میں اپنا محل لینے والا؟ کوئی ہے تاج و تخت ختم نبوت کی نگہداشت کرنے والا اور حوروں جنت کی حوروں کا مالک بننے والا؟ بدقسمت ہے جو اس کام پہ نہیں آتا. مجھے تعجب ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نظر ہے. ایک نوجوان ہے منیر اس کا نام ہے، میرے پاس آتا ہے، میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں. 24-25 سال کی اس کی عمر ہے. اس نے کچھ تحریریں اکٹھی کر کے ایک کتابچہ چھاپا، رسول اللہ پکارتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں آپ کی. رسول اللہ اس کا ٹائٹل تھا، رسول اللہ پکارتے ہیں. کسی نے کہا، دوست نے کہا یار یہ اچھا نہیں لگتا، کوئی اور نام رکھ، کہ کوئی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. رسول اللہ پکارتے ہیں. کہتا ہے میں اس کی بات میں نے مان لی، میں نے نیا ٹائٹل تیار کرا لیا. ٹائٹل تیار کرا کے صبح میں نے پریس میں دینا تھا، اسی رات مجھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. حیرانگی دیکھیے کہ چھوٹی سی بات، ایک پمفلٹ ہے، مجھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. حضور صلاۃ والسلام نے مجھے فرمایا اس کا نام رسول اللہ پکارتے ہیں ہی رکھو، یہی نام رکھو. وہ ایک چھوٹا سا کتابچہ، اس کی منظوری دربار رسالت سے آ رہی ہے، یہ نام نہیں رکھنا، یہ نام رکھو. اور پھر فرمایا کہ تم نے منیر جو آخر میں عبارت لگائی ہے اس کو پہلے لگاؤ، اور جو پہلے والی عبارت ہے اس کو نیچے لے کے آؤ. کتنی نظر ہے آقا کی اس بات پہ، کتنی توجہ ہے. اور میں اس خوش قسمت نوجوان کو بھی جانتا ہوں، اس کا نام سید انیس شاہ ہے. بڑا کام کیا دیہاتوں میں جا کے، گاؤں میں جا کے، شہروں میں جا کے، مدارس میں جا کے، سکولوں میں جا کے، دیوانگی کے انداز میں. ایک شیخ الحدیث کو خواب آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا سید انیس شاہ نوجوان ہے، اسے میرا سلام کہنا. یہ ہمارے ہاتھوں کے بچے، ان کے یہ نصیب اتنے جاگے ہیں، اتنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قریب سے اس کام کو جانتے ہیں. تعجب ہوتا ہے اس طرح ہر بات ان کے دربار میں آتی جاتی ہے. کام ہی ایسا ہے، بلندیوں والا کام ہے. ہمارے ایک کام کی اونچائی سمجھانے کے لیے بتاتا چلا جاؤں. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نارووال میں ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے ختم نبوت پر. باہر ایک قادیانی نے بکواس شروع کر دی، بک بک شروع کر دی. مریدوں نے لتر اتار کے اس کے سر پہ رسید کیے، یہی ان کا مقدر ہے، یہی ان کا نصیب ہے. خوب شترول ہوئی. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا باہر کیا ہوا؟ پتا چلا ایک قادیانی بک بک کر رہا تھا. آپ بمبر سے نیچے اترے، مریدین نے خوب مارا ہے، مسجد کے باہر گئے، خود اپنے ہاتھوں سے اس کی پٹائی کی. اشدہ علی الکفار، اشدہ علی الکفار، اشدہ علی الکفار. ہمارے فیصل آباد کے ایک مفتی صاحب تھے، مفتی محمد یونس ان کا نام تھا. سن 1953 کی تحریک ختم نبوت چلی، جیلیں بھر گئی، بند ہو گئیں، جیلیں بھر گئی، ختم ہو گئیں. حکومت نے خاردار تارے لگا کر عارضی جیلیں بنائیں، ان کے باہر گنمان کھڑے کر دیے، لاکھوں لوگ وہاں پر بند کیے. لیکن عاشق پتہ نہیں کہاں سے نکل کے دیوانہ وار جلوسوں کی شکل میں آ رہے تھے. آخر حکومت نے تنگ آ کے یہ کام کیا کہ حکومت مجاہدین کو ٹرکوں میں بھر کے باہر جا کے ریگستانوں میں شہروں سے 25-30 میل دور چھوڑ آتی، جیبوں سے پیسے نکال لیتی اور پاؤں سے جوتے اتار لیتی، ننگے پاؤں دھکے کھاتے ہوئے واپس آؤ. ایسا ہی ایک نوجوان 20-25 میل پیدل چل کے ننگے پاؤں چل کے رات کو ختم نبوت کے دفتر میں پہنچا. تھکا ہارا تھا، سو گیا. پاؤں میں زخم تھے جن سے خون رس رہا تھا. سویا ہوا ہے،
رات کو مفتی محمد یونس صاحب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اس نوجوان کے پاؤں دیکھتے ہیں، ساری بات سمجھ جاتے ہیں۔ مفتی صاحب وضو کرتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کے بعد اس نوجوان کے قدموں پہ جھک جاتے ہیں اور اس کے زخموں کو اپنی زبان سے چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے دیکھ لیا، کہا مفتی صاحب یہ کیا؟ فرمایا شفاعت محمدی کا سامان کر رہا ہوں۔ کہا یہ زخم نہیں، یہ جنت کے پھول ہیں جن کے میں بوسے لے رہا ہوں۔ اب بدقسمت ہے وہ جو اس کام کو نہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحدید ختم نبوت، مردہ پلالت، مردہ نواز پلالت۔ ابھی مجھے بھائی نے رکا دیا ہے کہ یہاں 2 قادیانی ڈاکٹر ہیں، کنجر قادیانی، وہ پریکٹس کرتے ہیں، مسلمانوں کے پاس علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں اور ڈوب کے مر جاؤ۔ مرزئی ڈاکٹر کے جا کے اپنی نبض پکڑاتے ہیں اس کو۔ لعنت ہے ان پر جو قادیانیوں سے علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق حرام ہے۔ اور قادیانیوں کے پاس علاج کروا کے جانے والے، میرے لوح حافظہ پہ ایک واقعہ ابھر آیا، تیری غیرت کو جھنجھوڑتے ہوئے تجھے سناتا چلا جاؤں، ذرا توجہ کیجئے۔ ہمارے پارٹیشن سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، مظفر گڑھ کے ایک دیہات میں ایک بوڑھا سرائکی بابا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ بیماری زیادہ تنگ کرنے لگتی ہے، رات کا وقت ہے، اس کے بیٹے کہتے ہیں کسی سے دوائی لے کے آئیں۔ سنیں اس بوڑھے بابے نے کہا، او میرے بچوں، میرے لیے دوائی لے جانی، میرے لیے دوائی صرف کسی مسلمان سے لانا، کسی ہندو سے، کسی سکھ سے اور کسی عیسائی سے میرے لیے دوائی نہ لے کے آنا۔ بیٹے دوائی لینے چلے گئے اور کوئی نہ ملا، ایک ہندو حکیم ملا، اس سے دوائی لے کے آ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں ڈاکٹر کو یا حکیم کو سیاڑا کہتے ہیں۔ کیوں جی؟ ڈاکٹر یا حکیم کو سیاڑا کہتے ہیں۔ دوائی لے کے آئے تو بابا جی نے پوچھا یہ دوائی کدے کو لے آئے ہو؟ نے کہا بابا جی فلانا ہندو سیاڑا ہے نا، وہ دے کو لے آئے۔ بابے نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا چلے ہو بھی کوئی سیاڑا جڑا سونے محمد نو نہیں مانتا، وہ بھی کوئی سیاڑا جڑا سونے محمد نو نہیں مانتا۔ جانوروں سے بدتر ہے وہ جو سونے محمد کو نہیں مانتا۔ اس بابے سے سبق لے لو، اور اس سے علاج کروانے والوں یہ حرام ہے، اسی طرح حرام ہے جس طرح ماں سے نکاح حرام ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کہ مرزئی بھی کافر ہے اور مرزئی نواز بھی کافر ہے۔ یہی لوگ ہیں مردود جو ڈاکٹر کے کے علاج کرواتے ہیں، یہی اس ڈاکٹر کو رزق دیتے ہیں جا کے۔ بھوکا نہ مر، دیکھ ہم آ گئے۔ تو بھوکا نہ مر، ہم تیرے پاس علاج کروانے آئیں گے۔ مجھے پتا ہے یہاں پر 4 5 6 گرہنے قادیانی رہتے ہوں گے۔ اگر ان 2 ڈاکٹروں سے مسلمان علاج نہ کرائیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں یہ 1 مہینے میں بھاگ جائیں گے۔ ان کے پاس قادیانی ڈاکٹر کتنے مریض آتے ہوں گے قادیانی ان کے پاس؟ 2 4 5 7۔ ان کو تو علاج کی کم ضرورت پڑتی، وہ تو لیٹرین میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں بغیر علاج کے۔ لیٹرین میں فارغ ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک اللہ والے کا قول یاد آ گیا، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے 2 نبی مانگے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے 2 نبی مانگے تھے، ایک زمزم والا، دوسرا حوض کوثر والا۔ اور میرے نبی کے جد امجد کا یہ کمال اور یہ معجزہ
کہ پیدا ہوتے ہی ایڑیاں رگڑیں، آب زمزم جاری کر دیا، قیامت تک کے لیے پیو ختم نہیں ہوگا، کروڑوں لوگ پی رہے ہیں اور ہزاروں ملکوں میں پہنچ رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ اور میرے نبی کا جد امجد اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑیں چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اور ان کا گاما ٹانگیں رگڑے موتر جاری ہو جاتا ہے۔ دن میں 100 دفعہ موتر، مرد نے لکھا ہے مجھے ایک دن میں 100 دفعہ پیشاب آتا ہے، یعنی روز دی پیشاب دی سینچری ماردا سی۔ دن میں صرف 100 دفعہ پیشاب۔ میں کہ مرضی نو کیا، میں کہ انہیں مسانے دے وچ پیشاب والی موٹر لوائی سی، دیہڑی تے 100 دفعہ موتر ماردا سی۔ سلمان گیلانی نے بڑی سونی گل کہی ہے بارے چ کہ دیہڑی وچ 100 واری موت سی میں ماردا، کمیٹی دا نلکا سی میرے کولو ہاردا، دن واری 100 موت۔ یہ اللہ نے ان کا آب زمزم جاری کیا، پیو مرضیو، یہ تمہارے لیے ہے، برفاں آ کے پیو، جتیاں چپا کے پیو، کھلا جاری کر دیتا۔ میں نے حساب لگایا تو 8.5 گھنٹے لگتے تھے، 8.5 گھنٹے اس کو صرف پیشاب کرنے میں لگتے تھے۔ جڑے بندے نے 8.5 گھنٹے پیشاب کرنا انہیں ہور کام کو کر سکتا؟ دوستو یاد رکھنا، بات دوسری طرف نکل گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دو میرے راستے میں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، پتہ ہے؟ نبی کا خواب وہی ہوتا، نبی کو جھوٹا خواب نہیں آ سکتا۔ انہوں نے صبح اٹھ کے چھری تک چلا دی۔ گاما کہندا ہے مینوں خواب آیا کہ میرے ایک مرید نے میرے ہاتھ تے دست کر دیتا، مبارک ہوے بھائی، میرے ہاتھ تے دست کر دیتا۔ واہ مریدا ہے تے حرام دا سی لیکن کم بڑا سونا پایا ہی۔ نبی دا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مریدا ہے تے تو حرام دا سی، کب بڑا سونا پایا ہی۔ جدو انہیں مرزیا ایڈے احترام دے نال، ایڈی محبت نال، ایڈی چاہت دے نال دست فرمایا تیرے ہاتھ دے اوتے، تے تیرا بھی حق بندا سی کہ محبت دے جواب چ وہ اپنے منہ تے مار لیندا۔ اور پاگلو، وہ اس کنجر کو نبی مانتے ہو، اس الو کے پٹھے کو نبی مانتے ہو؟ سچے نبی۔ اور پاگلو، وہ اس کنجر کو نبی مانتے ہو، اس الو کے پٹھے کو نبی مانتے ہو؟ سچے نبی کی تو یہ صورتحال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں۔ صحابہ سے کہا سفید سیدھی رکھا کرو، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں۔ ان کی دور نظری تیز نگاہی کا یہ عالم ہے کہ فرش پر بیٹھ کر جنت کو ملازہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کے بارے میں آتا ہے کہ جلوہ طور کے بعد ان کی نگاہ کی تیزی کی یہ حالت تھی کہ وہ گپ اندھیرے میں رات کے وقت 300 میل دور کالے پہاڑ پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ یہ ہے شان نبوت، تے تھے ایک آنکھیاں نہیں، نظر تے کی ہونی، ایک آنکھیاں نہیں، یک چشمے گل، کانا بھی سی، پینگا بھی سی، ٹیڑا بھی سی، صرف کانا نہیں سی۔ ایک اک چھوٹا، ایک بٹن چھوٹا، ایک بڑا، ادھر 0 دا بلب سی، ادھر پتے 40 دا بلب لگا سی، تھلے بھی سی اتے بھی سی، ایک اک تھلے سی ایک اک اتے سی، یہ علاوہ اکھاں ونگیاں سیدھیاں سی،
تر فٹے منہ ہے. مرزے نے کسی نے کہا تہاڈیاں اکھاں بڑیاں خوبصورت نے. مرزا سڑیا بیٹھا دی اپنی اکھاں تو. انہوں نے کہا تہاڈیاں اکھاں بڑیاں خوبصورت نے, یہ تے کسی ہرن نہ ملدیاں. کہندا تو ہرن دی گل کرنا, یہ آپس چ نہیں ملدیاں. دوستو, وہ اس چول کے بچے کو نبی مانتے ہو, اور یہ تو چپراسی رکھنے کے قابل نہیں. سیال کوٹ کی کچہری کا منشی جو 8 آنے دیہڑی پہ کام کرتا تھا, اس دور میں کسی نے کہا تھا عجب دور ہے اور عجب اس کی روانی ہے کہ منشیوں نے بھی نبوت کی ٹھانی ہے. منشی بھی نبی بننا سے تیار ہوئے نے. نبی فصیح الزبان ہوتا ہے, نبی اپنے وقت میں سب سے بڑا خطیب ہوتا ہے. حضور تو حضور ہیں. آپ کی امت میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے بارے میں آتا ہے, محدثین نے لکھا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز 8 میل دور تک جاتی تھی. تے پتر نے لکھا حضرت صاحب تھتھے سن, تھتھے سن, لکن سی زبان چ. یعنی ہوں نا بھاجی کدھر نو جا رہے ہو. دسو جو نبی ایسا نہ بولے تو امت کیویں بولے گی. میں تو ٹانگے تے بہن لگا. دسو یہ نبی ہے, اور جدو زبان دے اتنے قادر الکلامی نہیں, انہیں نبوت کی کرنی. تھتھا, اکھاں کمزور, اکھاں کمزور, جیب چ پیسے کڈے نے, چوانی ہے کہ ٹھیانی ہے, ٹیڑا ہو کے ویکھدا پیا. تے منڈے بچے کہن دے چوانی ہے تے ٹھیانی لے جاندی سی اودے کولوں. ایڈا فٹے منہ انسان. انہیں ایک بندے نو خط لکھیا اور تے تاریخ تھلے پائی 31 فروری. دسو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مرزے کو نبی ماننا صرف ایمان کی توہین نہیں, مرزے کو نبی ماننا عقل کی بھی توہین ہے. مرزے نے کیا مختلف نبیاں نو اپنی اپنی جس قوم چ ایسی وہی آتی سی, مینوں ساریاں زباناں چ وہی آتی. پوچھا کیڑی کیڑی وہی آتی, کہندا اللہ نے وہی بھیجی آئی لو یو. ہے کتے گشتی دا بچہ ٹھیک کہندا نا بدیو زبان. ہاں جی جاگ پہ نے جی, بعض اوف ہے جی ماشاء اللہ جی. میں کی گل کر رہا سی جی. ہاں کہندا اللہ نے کیا آئی لو یو, آئی ایم ود یو, آئی شیل ہیلپ یو, گاڈ از کمنگ ود ہز آرمیز ٹو کل یور اینیمیز. ایک قسم میم دی اولاد, اینو کہندے نے دیسی کتی ولایتی چیکاں.
دوستو مجھے آپ آقا کی عزت کا بدلہ لینا ہے ان سے. اس شخص کو چیر پھاڑ کے رکھ دو, اس شخص کا زندگی میں کبھی لحاظ نہ کرو جو تمہارے آقا کی عزت کا لحاظ نہیں کرتا. یہ جتنی لانتے ہیں وہ اس کو وصول ہوتی ہیں. ٹیکس لگا ہوا اس کی قبر پہ, تھک کر کے وہ وصول کرتا ہے, شکریہ ادا کرتا ہے. کہتا ہے وہی آئی ہی ہالٹس ان ضلع پشاور. اور نبی تو پوری امت کو پڑھانے کے لیے آتا ہے. اللہ اس کے اندر یہ شان پیدا کرتا ہے کہ نبی کو کسی انسان کے سامنے اس کے جانب تلمذ طے نہیں کراتا. نبی کا استاد بھی رب ہوتا ہے, تعلیم بھی وہ دیتا ہے, تربیت بھی وہ دیتا ہے. یہ کیسا ملعون ہے انگریزی میں یہاں آ رہے ہیں اور وہی کیا ہے ہی ہالٹس ان ضلع پشاور. اب یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, 5ویں جماعت کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ضلع کی انگریزی جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرکٹ ہوتی ہے. آئی وہی ہے ہی ہالٹس ان ضلع پشاور. کنجر دے بچے نو ضلع دا ضلع دی انگریزی نہیں سی ہوتی. کہتا ہے وہی آئی غسم 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 تیری ماں دا قسم. قسم 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 پریس عمر پلاٹوس یعنی پلاٹوس. یہ وہی ہے. ایک دانا کس نے کھانا؟ تیری بیبے نے کھانا. اور کس نے کھانا؟ پیٹ پھٹ گیا. وہی آئی پیٹ پھٹ گیا. استغفر اللہ معاذ. خواب میں دکھائے گئے, خواب بھی وہی ہے. خواب میں دکھائے گئے 2 حقے 3 استرے. 2 حقے 3 استرے. اور دلیا ایک نے ٹنڈ کر لینی سی, ایک نے نک وڈ لینا سی, تے تیسرے دا استعمال تو میں بعد چ دساں گا. کہندا خواب میں دکھائی گئی برفی, ہائے ہائے ہائے, ساتھ فلودیا. وہ سارے نبی جہاد کرتے رہے, فقر و فاقہ جو زندگی گزری, بھوکا کٹتے رہے. اے برفی تے فلودے کھانا آیا. کہتا ہے وہی آئی حنیف مسیح, پتہ نہیں چوڑا سی, حنیف مسیح جو دنیا جہان کی فضولیات ہیں اس نے بکی ہیں. اردو اتنی مضبوط تھی. کہتا عربی زبان مجھے اللہ, میں کہتا اللہ میری منہ میں زبان ڈالتا, میرے منہ میں الفاظ ڈالتا پھر اگلتا ہوں. حضرت پیر بہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا, نیچے لکھا غلام, اپنا نام لکھا غلام احمد قادیانی, ساتھ لکھا قادیان گرداسپور. عربی میں خط لکھا. حضرت پیر بہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, او ان پڑھ اور جاہل و مردود. عربی میں پے ہوتا ہے گرداسپور, بتائیں بھی عربی میں پے ہوتا ہے. مردیوں کو نبی, آپ سب کو پتا ہے, ان کے نبی کو نہیں پتا. عربی میں گاف ہوتا ہے, بولے بھائی, عربی میں گاف ہوتا ہے نہیں. تو عربی میں گاف کی جگہ غین چلتا ہے, اور تاسپور.
تو کہا تو اپنے شہر کا نام عربی میں نہیں لکھ سکتا، تو عربی میں خط کہاں سے لکھے گا؟ ایک جگہ پہ لکھتا ہے کاغذ میز پر پڑی تھی. کاغذ مؤنث ہے، کاغذ مذکر ہے، میز پر پڑی تھی. لو پٹھانا دی بھی سن لو پھر. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گل کوئی ہی کسے پاسے تر پئی ہوں. چل پھر مردے ہون. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چیلنج دیتا مرزا قادیانی تو بادشاہی مسجد آ جا، ایتھے فیصلہ ہو جاندہ ایک مینارے تے چڑھ کے تو چھال ماری کہ میں ماراں گا، جرا سچا ہوئے گا بچ جائے گا، جھوٹا ہوئے گا مر جائے گا. نہیں آیا، وہ تو خط آ گیا. کہندا میں اس لیے نہیں آ رہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے ساتھ سرحدی علاقوں سے پٹھان بھی آ رہے ہیں. بڑا حیران ہوا کہ یہ نہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ اس کے رسول سے ڈرتا ہے، نہ قبر کے عذاب سے ڈرتا ہے، نہ جہنم سے ڈرتا ہے، یہ پٹھانوں سے بڑا ڈرتا ہے. تو میری اس محفل میں اگر کوئی خان صاحب تشریف فرما ہے تو میں انہیں اور ان کی قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ کی قوم سے بڑا ڈرتا تھا. ایک نمبر دا ڈنگر پرلے درجے دا گواچا ہویا. ایک مرید کہندا حوالے دا میں ذمہ دار ہے، کہندا حضرت صاحب میرے کو جیلم آئے تشریف لے آئے. میں کہ حضرت کسے دے کار نہیں ٹھہرنا، اج میرے نصیب جاگ لیندے ہو، میرے کار ٹھہرنا. کہندا حضرت نے میری گل مان لی. میں 4 پائی اندر ڈاتی کمرے چ بستر وچھاتا، اور کوئی چیز سی ضرورت دی اور رکھ دیتی. صبح ہوئے تو میں گیا، میں کہ حضرت رات خیر نہ گزری؟ کہنے لگے ہاں رات تے خیر نہ گزری ہے، لیکن ایک کام بڑا عجیب ہویا ہے. میں پوچھا کی ہویا؟ کہنے لگے ایک جتی میری پئی ہے، ایک پتہ نہیں بچ گئی کتنے چلی گئی، دوجی لبدی نہیں پئی. وہ کہندا میں کہ حضرت صاحب میں لٹیا گیا، میری دنیا برباد، میری آخرت برباد. نعوذ باللہ قادیان دنیا دا دھولا میرے گھر آیا، میرے گھر آ کے جتی گواچ گئی حضرت دی، میں لٹیا گیا. کہندا میں اندر گیا، بچیاں نو پوچھیا تسی تے نہیں جتی چکی، کسے اور نے تیری چھڑی. کوٹھے تے گیا، اوتھے جا کے چیک کر. باہر نسیا گلی چ کتے رات نو ایسا نہ ہوے کوئی بلی کتا آ گیا ہوے، وہ لے گئے ہن، حالانکہ کتا تے اندر ستا پیا سی. وہ نہ کتے لے گیا. کہندا میں دوڑ رہا نس رہا تونکڑی دی طرح میرا ساہ چل رہا. آخر حضرت نے مینوں آواز دیتی، کہندے آیا آیا. میں گیا، میں کہ حضرت جی، کہنے لگے لب گئی ہے دوسری. میں کہ کتھوں لبھی ہے؟ کہندے ایک تھلے پئی، ایک میں راتی پا کے سو گیا سی، جتی پا کے کنجر ستا ہے. مرید بھی لبن ڈیا، آپ بھی لبن ڈیا، جتی نہیں لبدی پئی. ہمارے پاس اس پہ لعنت بھیجنے کے، اس کو لعین ملون بدماش یاس کہنے کے قرآن و حدیث کے ثبوت موجود ہیں، اسلاف کی باتیں موجود ہیں. صوفی نیاز صاحب تلمبے والے بہت بڑے اہل اللہ میں سے گزرے ہیں، فنا فی الختم نبوت تھے. فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص، ذرا غور سے سنیے میری بات، فرمایا اگر کوئی شخص حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھتا ہے اور دوسرا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر مرزے پہ لعنت بیچتا ہے،
فرمایا قیامت والے دن اللہ کے ترازو میں ایک طرف درود پاک رکھا جائے گا، دوسری طرف اس مرزے پہ لعنت رکھی جائے گی، دونوں کا وزن برابر ہوگا۔ بلکہ اس پہ دلائل موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ نے کہا موسیٰ تو نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ کہا یا اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی۔ اللہ نے کہا موسیٰ وہ تو نے اپنے لیے نشانی اور برہان تیار کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ وہ تو نے اپنے لیے جہنم سے ڈھال تیار کی۔ کہا یا اللہ میں نے تیرے لیے صدقہ کیا۔ اللہ نے کہا وہ تو نے اپنے لیے ٹھنڈا سایہ تیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے تیرا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا وہ تو نے اپنے راستے کو روشن کیا۔ موسیٰ علیہ السلام لاجواب ہو گئے، کہنے لگے پروردگار عالم تو ہی بتا میرا کون سا عمل تیرے لیے ہے۔ غور سے سنیے، اس کے اندر ہماری سارا مذہب کا نچوڑ موجود ہے اس حدیث میں۔ یا اللہ میرا کون سا عمل تیرے لیے ہے؟ موسیٰ اللہ پاک نے کہا موسیٰ مجھے یہ بتا کہ تو نے میرے دوست کے ساتھ کتنی دوستی رکھی اور میرے دشمن کے ساتھ کتنی دشمنی رکھی۔ محدثین نے لکھا دوست کے ساتھ دوستی کرنا آسان ہے، دوست کے دشمن کے ساتھ دشمنی کرنا مشکل ہے۔ آپ میرے دوست ہیں، کوئی اور میرا دوست آپ کا دوست بن جائے گا، لیکن دوست کے دشمن کے ساتھ دشمنی کوئی ڈالتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور کے دشمن سے دشمنی حضور سے محبت سے بھی بڑا عمل ہے۔ دوستی کرنا آسان ہے، دشمنی کرنا مشکل ہے۔ اگر دیکھنا ہو یہ دونوں معیار تو صدیق اکبر نے اپنی ساری زندگی سرور کونین پر نثار کر دی۔ یہ ان کی محبت تھی۔ ہر وقت بزرگوں نے لکھا اس طرح رہتے تھے کہ جس طرح ایتھلیٹ دوڑنے لگتا ہے، تیار ہوتا ہے، آقا کا حکم ملے ابو بکر کر گزرے۔ یہ ان کی محبت تھی۔ لیکن دوسری صورت کیا تھی؟ مسلمہ نے دعوی نبوت کیا۔ جب خالد بن ولید نے اس کو شکست کی بات کو مختصر کرتا ہوں تو 40,000 میں سے 27,000 کو قتل کیے گئے۔ وہاں پر 40,000 میں سے 27,000 قتل کیے گئے۔ خالد بن ولید نے اپنا قاصد بھیجا دربار رسالت میں کہ حکم دے باقیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے جو باقی گرفتار کیے گئے ہیں۔ کہا خالد باقیوں کے بارے میں بعد میں بتائیں گے، اب سختی کی بات سن لو۔ ابو بکر کہتا ہے خالد جو 27,000 قتل کیے گئے ان کی لاشوں کو آگ لگا، ان کی لاشوں کو آگ لگا کہ ان کا کالا سرب بنا، تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے جو ہمارے آقا کی تاج و تخت ختم نبوت کی طرف نگاہ کرتا ہے مسلمان اس کا انجام یہ کرتا ہے۔ یہ نفرت انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو ایک ٹیسٹ بتا دوں، زندگی میں کام آئے گا۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے بتایا کہ ہاں ہری پور گئے، وہاں جنگل میں ایک بابا بیٹھا ہوا مجذوب، کسی نے کہا اللہ والا ہے، کسی نے کہا بیروپی ایسی آوارہ ہے، کسی نے کہا مجذوب ہے اور صحیح ہے۔ کہتے میں نے کہا ابھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے، بابا کیسا ہے؟ کہنے لگے ہم 5 آدمی تھے، ہم نے ایک ایک پتھر اٹھایا وہاں سے، ہری پور میں جو پتھر عام ہوتے ہیں، تو پتھر پہ ہاتھ ہم نے اپنے پتھر کی نشانی رکھ لی کہ یہ ہمارا پتھر اس طرح کا، تمہارا اس طرح کا، تمہارا اس طرح کا۔ ایک پتھر پہ لکھا ابو بکر،
दूसरे पे लिखा उमर, तीसरे पे लिखा उस्मान, चौथे पे लिखा अली रज़वानुल्लाह ताला अजमईन, और पांचवें के ऊपर लिख दिया मिर्जा कादियानी। वो पांचों पत्थर लेकर इकट्ठे करके हमने उस मजदूर को दिए। उसने अबू बकर वाला पत्थर उठाया, चूमा, अपने पास रख लिया। उमर वाला पत्थर उठाया, उस्मान वाला पत्थर, अली वाला, सारे पत्थर उठाए, चूमे पास रख लिए। जो ही इस पत्थर को अब देखा, लिखा कुछ नहीं हुआ। कहा इस मलऊन को इसमें किसने रख दिया? उठाया, दूर फेंक दिया। तो आखिरी बात कह के काफी देर हो गई, आपको एक बात और सुनाता जाऊं, आपकी थकान उतर जाए। एक हिंदू नौजवान था शायर, वो गांव के एक चौपाल पे, जहां एक हलवाई की दुकान थी, दो चार और दुकानें थी, शाम को लोग इकट्ठे होते, शेर व शायरी पे गुफ्तगू होती, मजहब पे, सियासत पे गुफ्तगू होती। तो वो हिंदू नौजवान शायर जो था, वो भी शाम को वहां आके बैठ जाता। एक मर्ज़ई ऐसे जगहों पे ताड़ पे रहता है। उसने कहा इसको कादियानी करो, इनको तबलीग का हैदा होता है, खारिश पड़ी होती है इनको। तो वो रोजाना वहां से दूध का प्याला मंगवा लेता, बर्फी मंगवा लेता, मिठाई मंगवा लेता, हिंदू को दूध पिलाता, मिठाई खिलाता, साथ मिर्जे की नबूवत के दलाइल देता रहता। वो सुनता रहता और आगे से हल्का हल्का हंसता रहता, सुनता रहता, आगे से हल्का हल्का हंसता रहता। अगले दिन फिर बोले उसने बर्फी मंगवा लेनी, साथ दूध मंगवा लेना, उसको तबलीग करते रहना। हिंदू रोजाना सुनता रहता, हंसता रहता, दूध पीता रहता, मिठाई खाता रहता। 15 दिन गुजर गए, मर्दई बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा आज उसको मिर्जे का कलमा पढ़ा देना। 15वां दिन आया तो उसने हिंदू से कहा मैंने जो आपको हजरत मसीह मऊद लानतुल्लाह अलैह के बारे में जो दलाइल दिए हैं, उनकी नबूवत के आपको समझ आए? उसने कहा जी बिल्कुल समझ आए। आपके जहन में, आपके दिल में उतरे? उसने कहा जी बिल्कुल उतरे। कहने लगा फिर आज मेरे दिन नबी मान लो। उन्होंने कहा नबी नहीं मनना, उनका नबी नहीं मनना। उन्होंने बड़ा गुस्सा रहे, उन्हें कहा पागल, मैनू इन्हें खोता बना ही रखिया। 15 दिन दलाइल देंदा रहा, अगों हसदा रहा, मैं समझते रहा गल समझ आ रही है, मैनू जानवर बना ही रखिया। गुस्सा बड़ा चढ़, कहता फिर मैनू ये दस तू नबी नहीं मनना, तो जब मैं तेन दलाइल दिंदा सी तू हसदा क्यों सा? वो कहता हासा मैनू इस गलों आउंदा सी कि असीं ते अजे तक सच्चे नबी नूं नहीं मन्निया, तू झूठा मनाई जाण डिया। तो मेरे दोस्तों वक्त बहुत हो गया, आखिरी बात कह के बात को खत्म करता हूं। यार जिंदा सोहबत बाकी। ये लोग जो कादियानियों से तल्लकात रखते हैं, ये इस्लाम से खारिज है, इन्हें पता नहीं, इन्हें पता नहीं। एक दिल के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मर्ज़ई की मोहब्बत इकट्ठी नहीं हो सकती। सीधी सी बात ज़हन में रखें। हम बाइकाट का कहते हैं, ये कहते हैं बाइकाट क्या होता है? ये गैर इंसानी फेल है, ये तशद्दुद है, ये मौलवियों का खेल है। बाइकाट क्या है? जो मैंने बात कही, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में तौरात के बोसीदा औराक थे, फटे पुराने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, देखा उमर के हाथ में तौरात के बोसीदा औराक हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, आंखों में जलाल उतर आया, सुर्ख दौरे उतर आए। कहा उमर ये तूने हाथ में क्या पकड़ रखा है? हजरत उमर बात को समझ न सके, सास रमज छना से नबूवत सदीक़ अकबर मौजूद थे। कहा उमर तेरी मां तुझे रोए, ये तूने हाथ में क्या पकड़ रखा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
عمر جب قرآن آ گیا میں آ گیا پھر تو نے تورات کو ہاتھ میں کیوں پکڑے ہوا ہے؟ کہا اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام آج آ جائے تو میری اطاعت کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوگا۔ عمر تو اللہ کے نبی کا محبوب ہے، اسے تو دامن پھیلا کے رب سے مانگا ہے، اس کے ہاتھوں میں تورات کے اوراق دیکھے، اللہ رحمت للعالمین کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں سرخ دورے اتر آئے، اور جن کے ہاتھوں میں مرضیوں کا ہاتھ ہے ان پہ آقا کا غصہ کیا ہوگا؟ وہ تورات تو الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے، اور ان کا کیا ہے حرامزادوں کا؟ نہ ان کا ماں، نہ ان کی ماں، نہ ان کا باپ۔ ڈرو رحمت اللہ، ان کی ماں، نہ ان کا باپ، ڈرو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رخ انور پھیر لیا تو ٹکے کے نہیں رہیں گے۔ عمر کے ہاتھ میں تورات کے اوراق دے کے اتنا شدید غصہ آتا ہے، اتنا جلال آتا ہے، جب تم ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہو مرضی کے، تم تو جل کر بسم ہو جاتے ہو گے اس وقت۔ حیا کرو، شرم کرو۔ کہتے ہمیں بائی کارڈ سمجھ نہیں آتا، آؤ مختصر سی مثال میں ان کو میں بائی کارڈ سمجھاتا چلا جاؤں۔ ذرا بدر کے میدان میں میرے ساتھ چلیے، پروفیسر شبیر صاحب اس پہ گفتگو کی، انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، میں اسی بات پہ ہاتھ اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ بدر کے میدان میں میرے ساتھ چلیے، ذرا توجہ سے سنیے، قسمت سے ایسی راتیں میسر آتی ہیں جس میں مقدر اور نصیب بدل جایا کرتے ہیں۔ میں ایک کافر کو دیکھتا ہوں، اس کا لاشا پڑا ہے، اس کافر کا نام عبداللہ ہے، خاک و خون میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا ہے، اپنے خون کے کپڑے میں پڑا ہوا ہے، اس کا نام عبداللہ ہے۔ اس کافر کو کس نے قتل کیا ہے؟ اس کافر کو اس کے سگے بیٹے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا، یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے پالا پوسا، پروان چڑھایا، میری تربیت کی، مجھے جوان کیا، لیکن لوگوں یہ میرے نبی کا دشمن بن گیا، میں نے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ پیغام دے دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پہ باپ کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ آگے چلتا ہوں تو ایک اور منظر نظر آتا ہے، ایک کافر کی لاش پڑی ہے، خاک و خون میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس کا نام خاک و خون میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس کا نام عبید ہے۔ اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ اس کو اس کے سگے بھائی مصعب بن عمیر نے قتل کیا ہے۔ گویا مصعب بن عمیر نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو للکار کے کہہ دیا، مسلمانوں یہ میرا بھائی ہے، میرا اس کے ساتھ خونی رشتہ تعلق ہے، ہم نے ایک ماں سے جنم لیا، اکٹھے کھیلے، بچپن گزرا، پڑھائی اکٹھی کی، اکٹھے پروان چڑھے، یہ میرے نبی کا دشمن بن گیا، میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ محمد کی عزت کے لیے، محمد کے دین کے لیے سکے بھائی کو محمد کے جوتے پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ عجیب بے غیرتی ہے۔ آگے چلیے، ایک اور لاشا پڑا ہوا ہے، یاس ابن حشام کی لاش ہے، جسم زخموں سے چور ہے، ٹوٹا پڑا ہے، ہڈیاں کٹی ہوئی ہیں، یاس ابن حشام ہے۔ اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ اس کو اس کے سگے بھانجے عمر بن خطاب نے قتل کیا ہے۔ گویا انہوں نے بتایا یہ میرا ماموں ہے، اور پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ ماما لگنا، ماما لگنا، اتنا قریبی تعلق، میری ماں کا سگا بھائی ہے، میرا ننیالی رشتہ ہے، میری نانی کا بیٹا ہے، میرے نان کا بیٹا ہے، لیکن میرے نبی کا دشمن بن گیا، میں نے اس کو کاٹ کے پھینک دیا۔ آگے چلیے، آگے بیسیوں ہاشمی اور قراشیوں کی لاشیں پڑی ہیں، ان میں عتبہ بھی ہے، عتیبہ بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، دیگر ہاشمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ انہیں امیر حمزہ اور علی المرتضیٰ نے قتل کیا ہے۔ ثابت کر دیا
یہ ہمارے قبیلے کے لوگ تھے، ہماری برادری کے لوگ تھے، یہ ہمارا خاندان ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن ہم اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے پروان چڑھے، اکٹھے کھیلتے تھے، ایک دوسرے کی شادی بیاہ میں آتے جاتے تھے، رسم و رواج اکٹھے تھے، لیکن یہ ہمارے نبی کے دشمن بن گئے، ہم نے ان کو تلوار سے کاٹ کے پھینک دیا۔ ان کا تو یہ بیار تھا اور ہمارا کیا بیار ہے؟ مصعب بن عمیر کا بھائی بدر میں ہی قید ہوتا ہے، عجیب منظر ہے، اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ وہ سب کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزیوں پہ لعنت، مرزیوں پہ لعنت، مرزئی نوازوں پہ لعنت۔ مصعب بن عمیر کے بھائی کو رسیوں سے باندھا جا رہا ہے۔ مصعب بن عمیر کہتے ہیں اس کو ذرا کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، بڑا فدیہ دے گی۔ وہ کہتا ہے بھائی تو کہہ رہا ہے، جو جواب دیا آج اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ دوستو، آج لوگ اپنے اعمال پہ ناز کرتے ہیں۔ آخری بات کہہ کے بات تو ختم کر رہا ہوں، آپ بھی تھک گئے؟ ہاں جی، ماشاءاللہ۔ کیوں بھائی 10 منٹ بیٹھ سکے؟ تیار ہے؟ بس 10 منٹ میں ختم کر۔ لوگ ناز کرتے ہیں اپنی عبادتوں پہ، اپنی تلاوتوں پہ، اپنے نمازوں پہ، روزوں پہ۔ یاد رکھنا تم نے سب کچھ کیا، لیکن مرضی سے تعلق رکھا، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اور ہمارا رسول تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ اتنا حساس ہے کہ کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو بھی نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ورنہ میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا۔ اس سے مراد اس کے مخاطب صرف ہم نہیں ہیں، اس کے مخاطب ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں۔ تو ناز کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا دوستو، یہ مثال اپنے ذہن میں رکھنا، اگر کوئی شخص خمیرہ امبری جواہردار پوری ڈبی کھاتا ہے طاقت کے لیے، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا سینکھیا بھی کھا لیتا ہے، بتائیں اسے صحت ملے گی کہ موت ملے گی؟ بولنے جی۔ دین کا خمیرہ طاقت چیز کیا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، لیکن ساتھ سینکھیا کھاتا ہے، مرضی سے ہاتھ ملاتا ہے۔ جس طرح وہ شخص مر گیا، اسی طرح اس شخص کا بھی ایمان مر گیا، ساتھ سینکھیا کھاتا ہے۔ اگر یہاں پہ 10 من دودھ پڑا ہے، کوئی شخص اس سے کہتا ہے دودھ والے اس کا مجھ سے 10,000 لے لے، دوسرا کہتا ہے 12,000 لے لے، تیسرا کہتا ہے 13,000 لے لے۔ اچانک وہ دودھ والا کیا کرتا ہے؟ اس دودھ کے اندر 4 قطرے پیشاب کے ڈال دیتا ہے۔ دودھ تو وہی ہے، مجھے بتائیں اب وہ دودھ والا کہے مجھے اس کا 1,000 دے دو، کوئی دے گا؟ بولو جی۔ 500 دے دو، 200 دے دو، حتیٰ کہ کہے مفت دے لو، کوئی لے گا؟ دودھ پاک تھا، اس نے ایک ناپاک چیز سے رشتہ قائم کیا۔ دودھ بہت زیادہ تھا، پیشاب کے قطرے 2 تھے۔ اللہ نے کہا اے دودھ، تو نے اس ناپاک چیز سے تعلق قائم کر لیا، میں نے بھی یہ پیشاب بھی حرام تھا،
تیرے سارے وجود کو حرام قرار دے دیا. تیرے اندر وائٹامنز تھے, تیرے اندر بلائی تھی, تیرے اندر مکھن تھا, تیرے اندر پنیر تھا, میں نے سب کچھ پلید کر دیا اس لیے کہ تو نے گندے کے ساتھ تعلق رکھا. جس طرح پیشاب کے 2 قطرے حرام تھے اسی طرح اب تو بھی حرام ہے. جس طرح وہ نجس تھا تو بھی نجس ہے. اور عید کے دن عید پڑھ کے نکلتا ہے, مرضی سے ملاقات کرتا ہے, پیشاب کے ساتھ مل گیا نا, پورے پیشاب کے ساتھ, تو وہ دودھ نہ بچا, اسی طرح یہ بھی نہیں بچے گا. آپ کو سمجھانے کے لیے آخری ایک مثال پیش کرتا ہوں. لوگوں کو پتہ نہیں کہ مرضی کے ساتھ ملنے سے ہوتا کیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم عاد اور سمود کی بستیوں سے گزرے تو صحابہ سے کہا, جہاں پہ عذاب آئے تھے تو صحابہ سے کہا یہاں سے تیزی سے گزرو, اللہ کا عذاب آج بھی یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے. اور مرضی پہ بھی تو اللہ کا عذاب آتا ہے. ایک مثال بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک عورت ہے بڑی ہی نیک اور پارسا ہے, دن میں 5 فرض نمازیں پڑھتی ہے, اوابین پڑھتی ہے, چاشت پڑھتی ہے, مہینے میں قرآن پاک ختم کرتی ہے, روزانہ 1000 درود و سلام پڑھتی ہے, درود پاک پڑھتی ہے, صدقہ و خیرات دیتی ہے, مہینے میں 10 روزے رکھتی ہے, 10 حج کیے ہیں, 20 عمرے اس نے کیے ہیں, اور دیگر بھی نیکی اور حسنات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر لگی رہتی ہے. یہ اس کے اعمال ہے. دوسری طرف وہ کسی غیر سے تعلق بھی رکھتی ہے, زنا کا نہیں, آنکھ مٹکے کا, کسی غیر سے تعلق بھی رکھتی ہے. ایک دن اس کا غیرت مند خامن دیکھ لیتا ہے, وہ کلہاڑی مار کے اس کی گردن اڑا دیتا ہے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دیتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس کے خامن کے نزدیک اس کی نمازوں کی کوئی قیمت پڑی؟ بولے جی, کوئی قیمت پڑی؟ اس کے روزوں کی کوئی قیمت پڑی؟ اس نے جو 10 حج کیے تھے اس کی کوئی قیمت پڑی؟ جو 20 عمرے کیے تھے اس کی کوئی قیمت پڑی؟ جو قرآن مہینے میں 1 ختم کرتی تھی اس کی کوئی قیمت پڑی؟ جو تہجد پڑھتی تھی اس کی کوئی قیمت پڑی؟ جو اشراق اور اوابین کے نوافل پڑھتی تھی اس کی کوئی قیمت پڑی؟ جو نیکی اور حسنات کے کاموں میں شامل ہوتی تھی اس کی کوئی قیمت پڑی؟ حتیٰ کہ درود و سلام پڑھتی تھی, جو درود پاک پڑھتی تھی اس کی کوئی قیمت پڑی؟ بولو. اس لیے اس نے غیر سے تعلق رکھا, خاوند نے اس کی گردن اڑا دی, سارے اعمال اس کے کسی کھاتے میں نہ ڈالے. او مرزئی نواز, تو جب محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے ان غیروں سے تعلق رکھتا ہے تو پروردگار عالم اس شخص سے بہت زیادہ غیرت مند ہے, اپنے نبی کے لیے بہت زیادہ غیرت مند ہے. وہ بھی تیرے سارے کے سارے اعمال ضائع کر کے, تیرے ٹکڑے کر کے تجھے جہنم میں پھینک دے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. بیٹھے ابھی